मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम की अफ्तारी, ये वाक़या सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम अक्सर अफ्तारी में तरबूज को खजूरों के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रमज़ान अल मुबारक के माह सैयद में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम के मामूलात इबादत और रियाज़त में आम दिनों की निस्बत काफ़ी इजाफा हो जाता। इस महीने में अल्लाह ताला की खशियत और मोहब्बत अपने अरूज पर होती। इसी शौक़ और मोहब्बत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों के क़याम को भी बढ़ा देते। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन्हीं मामूलात का जिक्र किया जाता है ताकि हम भी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हसना पर अमल करके इस महीने की बरकतों और सियातों को लूट सकें। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान अल मुबारक से इतनी ज़्यादा मोहब्बत फरमाया करते थे कि इसके पाने की दुआ अक्सर किया करते थे और रमज़ान अल मुबारक का एहतमाम माह शुबान में ही रोज़ों की कसरत के साथ हो जाता था। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मुबारक महीने का खुश आमदीद कहकर इसका इस्तकबाल करते। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवालिया अंदाज के ज़रिए सहाबा कराम से रमज़ान अल मुबारक के इस्तकबाल के बारे में पूछ कर इस महीने की बरकत को मज़ीद वाज़िया किया। जब रमज़ान अल मुबारक का महीना आता तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम से दरियाफ्त करते, तुम किसका इस्तकबाल कर रहे हो और तुम्हारा कौन इस्तकबाल कर रहा है। ये अल्फाज आपने 3 दफ़ा फरमाए। इस पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कोई वही उतरने वाली है या किसी दुश्मन से जंग होने वाली है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम रमज़ान का इस्तकबाल कर रहे हो जिसकी पहली रात तमाम अहले क़िबला को माफ़ कर दिया जाता है। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये बता रही हैं कि हमज़ा बिन उमरू ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मैं सफ़र में रोज़े रखूं। आपने इन्हें इख्तियार दिया कि अगर चाहो तो रोज़ा रखो और अगर चाहो तो रोज़ा ना रखो। यहाँ पर रोज़े से मुराद फ़र्ज़ रोज़ा है, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ये अल्लाह की तरफ से रुखसत है। इससे मालूम होता है कि हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये सवाल फ़र्ज़ रोज़ों के बारे में था। नाज़रीन, अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात ज़िंदगी में 9 रमज़ान देखे हैं, यानी कि 9 रमज़ान गुजारे हैं। 10वें रमज़ान के शुरू होने से पहले आप इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, यानी कि आप अल्लाह के पास तशरीफ़ ले गए। इस तरह से आपने अपनी ज़िंदगी में रोज़े फ़र्ज़ होने से वफ़ात तक 9 रमज़ान गुजारी हैं। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहरी और अफ्तारी कैसी होती थी, यानी कि आप सहरी और अफ्तारी में क्या क्या चीज़ें खाना पसंद करते थे। और साथ में हम आपको प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अफ्तारी का एक ऐसा वाक़या भी बताने वाले हैं जिसको सुनकर यकीनन आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा। नाज़रीन, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब की नमाज से पहले चंद खजूरों से अफ्तारी फरमाते थे, यानी कि आप ताज़ा खजूरों से अफ्तारी करते थे। अगर ताज़ा खजूर ना मिलती तो फिर आप खुश्क खजूर से, यानी कि सूखे खजूर से अफ्तारी फरमाते, और अगर कभी खुश्क खजूर भी ना होती तो फिर आप चंद चल्लू पानी पीकर इफ्तारी करते थे, यानी कि थोड़े से पानी को पीकर आप अफ्तारी करते थे। एक और हदीस पाक में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन खजूरों से या फिर किसी ऐसी चीज़ से अफ्तारी फरमाते थे जो आग की पकी हुई ना होती थी, जैसा कि फल फ्रूट्स, यानी कि आप इस तरह की चीज़ों से रोज़ा करना, यानी कि इफ्तार करना ज़्यादा पसंद फरमाते थे। इसलिए याद रखें, ताज़ा खजूर से अफ्तारी करना ये मुस्तहब है। अगर ताज़ा खजूर ना मिले तो खुश्क खजूर से, यानी कि छुआरे से रोज़ा खोलना भी बेहतर है। और अगर कभी खुश्क का खजूर भी ना मिले
تو پھر پہلے پانی سے افطاری کرنا بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، یا پھر اس کے علاوہ جوس یا دودھ کے ساتھ بھی روزہ کھولنا بہتر ہے۔ یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افطاری میں آگ پر پکی ہوئی چیزوں کو نہیں کھاتے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے لیے آپ نے منع فرمایا ہے، بلکہ اس کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ افطاری میں آگ کی پکی ہوئی چیزوں کو کھانے سے پیٹ کو نقصان پہنچتا ہے، معدے کو نقصان پہنچتا ہے، اس لیے آپ اپنے آپ کو اس پریشانی سے بچانے کے لیے ایسا کرتے تھے۔ مگر آج کل تو دیکھنے میں آتا ہے کہ زیادہ تر لوگ افطاری میں سموسے اور پکوڑے کو کھانا ہی زیادہ پسند کرتے ہیں، مگر یاد رکھیں ایسا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی نہیں کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ناظرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سحری کھاتے تھے تو بالکل آخری وقت میں کھاتے تھے۔ ادھر حضرت بلال اذان دے رہے ہیں اور ادھر آپ آخری لقمہ کھا رہے ہیں، اور ادھر سورج نیچے ہوا یعنی کہ ڈوبا اور آپ نے اپنے منہ میں کھجور رکھی یعنی کہ افطاری کی۔ ایسا آپ اس لیے کرتے تھے تاکہ اپنی امت پر بھوک کا وقت کم سے کم آئے۔ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سحری کے وقت میں بکرے کی سری کھا رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ میں تھے۔ اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وقت ختم ہو گیا ہے، میں اذان دینے جا رہا ہوں، آپ برائے مہربانی کھانا پینا بند کریں۔ اور یہ کہہ کر حضرت بلال اذان دینے چلے گئے اور اذان دینے کی تیاری کرنے لگے۔ اتنے میں حضرت بلال کو خیال آیا کہ پتہ نہیں میرے نبی نے کھانا پینا بند کیا ہے یا نہیں، اس لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے اور آ کر دیکھا تو ابھی بھی اللہ کے نبی سحری کھا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت بلال نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، صبح ہو گئی ہے۔ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ نیچے کر لیے اور کہنے لگے، اے بلال، ابھی وقت باقی تھا، لیکن تیری قسم کھانے پر اللہ نے اس کو پہلے ہی نکال دیا کہ تیری قسم کہیں جھوٹی نہ پڑ جائے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر بلال قسم نہ کھاتے تو جب تک میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھاتے رہتے تب تک صبح صادق نہ ہوتی۔ اب ناظرین، آپ کو ان 10 چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں جن کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پسند فرماتے تھے اور ان کو شوق کے ساتھ تناول فرمایا کرتے تھے۔ یاد رکھیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھانا پینا بڑا ہی سادہ تھا۔ شہد، زیتون کا تیل ملا کر آپ بڑے شوق سے کھاتے تھے۔ آپ اپنے منہ اور دانتوں کا بھی بہت خیال رکھتے تھے، اس وجہ سے آپ کچا پیاز اور لہسن کبھی نہیں کھاتے تھے۔ آپ پیاز اور لہسن کو ان کی بدبو کی وجہ سے ناپسند فرماتے تھے۔ یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر کوئی چیز یا کوئی کھانا پینا پسند نہ ہوتا تو آپ اس کو چھوڑ دیتے تھے، یعنی کہ اس کو نہیں کھاتے تھے، مگر اس چیز کو آپ برا نہیں کہتے تھے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ کو جس قسم کا بھی پھل مل جاتا تھا یا کھانا مل جاتا تھا آپ اس کو تناول فرما لیتے تھے، جن کہ آپ وہ تمام کھانے جو خدا نے حلال کیے ہیں اس کو تناول فرما لیتے تھے۔ مگر یہ 10 چیزیں اللہ کے نبی کو بہت زیادہ پسند تھی، ان کو آپ بڑے ہی شوق کے ساتھ تناول فرماتے تھے۔ نمبر 1، کھجور۔ ناظرین، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھجور سب سے زیادہ پسند تھے۔ آپ چند کھجوروں سے افطاری فرماتے تھے، یعنی کہ تازہ کھجوروں سے آپ افطاری کرتے تھے۔ اگر تازہ کھجور نہ ملتی تو پھر آپ خشک کھجور سے افطاری کرتے تھے، اور اگر خشک کھجور بھی نہ ملتی تو پھر آپ پانی سے افطاری کرتے تھے۔ کھجوروں میں سب سے زیادہ آپ کو عجوا کھجور سب سے زیادہ پسند تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں کھجور ہوتی ہے اس گھر میں کبھی بھی فاقہ نہیں ہوتا۔ نمبر 2، انگور۔ ناظرین، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انگور کھانا بھی بہت پسند تھا، یعنی کہ آپ انگور کو بڑے ہی شوق کے ساتھ کھاتے تھے، کیونکہ انسانی صحت کے لیے بھی یہ بہت ہی فائدہ مند پھل ہے۔ نمبر 3، انار۔ ناظرین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انار کھانا بھی بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ انار کو بھی بڑے شوق کے ساتھ کھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انار جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے۔ نمبر 4، انجیر۔ ناظرین، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں سے ایک غذا
انجیر بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انجیر بھی جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے، کیونکہ جنت میں جتنے بھی پھل ہوں گے وہ انجیر کی طرح کے ہوں گے۔ ان میں انجیر کی طرح نہ کوئی چھلکا ہوگا اور نہ ہی کوئی گٹلی ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انجیر کا پھل کئی طرح کی بیماریوں کو بھی روکتا ہے۔ نمبر 5، تربوز۔ ناظرین، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو افطاری میں تربوز بھی بہت زیادہ پسند تھے۔ آپ اکثر تربوز کو کھجور کے ساتھ ملا کر کھاتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر تربوز کو کھجوروں کے ساتھ ملا کر کھاتے تھے۔ نمبر 6، دودھ۔ ناظرین، دودھ بھی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذا میں سے ایک غذا تھی۔ آپ کو دودھ بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ اکثر گائے اور بکری کا دودھ استعمال کرتے تھے۔ آپ اکثر شہد کا استعمال کرتے تھے، اور یہی نہیں، شہد کا ذکر قرآن پاک میں بھی کئی دفعہ آیا ہے۔ نمبر 8، گوشت۔ ناظرین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گوشت کھانا بھی بہت پسند تھا۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا اور جنت دونوں جگہ میں سب کھانوں کا سردار گوشت ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شوربے والا گوشت کو زیادہ پسند فرماتے تھے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی شوربے والا اور بھنے ہوئے گوشت کو زیادہ شوق سے تناول فرماتے تھے۔ آپ کو بکرا اور بکری، دمبا اور اونٹ کا گوشت سب سے زیادہ پسند تھا۔ نمبر 9، جو کی روٹی۔ ناظرین، اللہ کے نبی حضرت محمد کو جو کی روٹی بھی بہت زیادہ پسند تھی۔ آپ اکثر جو کی روٹی کھانا پسند کرتے تھے اور بغیر چھانے ہوئے آٹے کی موٹی روٹی تناول فرماتے تھے۔ نمبر 10، چاول۔ ناظرین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاول کھانا بھی بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ چاول کو بڑے شوق کے ساتھ کھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے چاول کے دانوں میں بہت برکت رکھی ہوئی ہے۔ اللہ پاک ہمیں حلال اور کشادہ رزق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔